بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویئرز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر ویئرز، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ FIA انسپیکٹر کا پیپر بیچ 5 کا جو 8 جنوری 2019 کو ہوا اس کے کچھ MCQ ڈسکس کروں گا. تو پہلا MCQ ہے جس سینونیم آف وراسٹی از، کہ وراسٹی کا ہم معنی الفاظ کیا ہے. تو وراسٹی ہوتا ہے سچائی. وراسٹی کا مطلب کیا ہے؟ سچائی. تو اس کا جو ہم معنی لفظ آئے گا وہ ہوگا ایکوریسی یا اتھینٹیسٹی، جو حقیقت کے قریب ہو، اتھینٹک ہو، ایکوریٹ ہو، درست ہو، مطلب ہے سچائی کہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں یہ دونوں. نیکسٹ کوشچن نمبر 2، اینٹونیم آف ڈیسٹیچیوٹ. ہاں جی، ڈیسٹیچیوٹ کا متضاد جو ہے الٹ لفظ وہ بتانا ہے ہم نے. تو پہلے تو یہ پتہ چلے کہ ڈیسٹیچیوٹ ہے کیا. ڈیسٹیچیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیسٹیچیوٹ کا مطلب ہے محتاج، کسی چیز کا محتاج ہونا. تو محتاجی کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ امیری. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ رچ یا افلوئنٹ. رچ یا افلوئنٹ. نیکسٹ کوشچن نمبر 3، اینٹونیم آف کوہیسو از. کوہیسو کا الٹ لفظ کیا ہے؟ تو کوہیسو کا مطلب پہلے کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو کوہیسو کا مطلب ہے ہم آہنگی. ہم آہنگی ہونا. کوہیسو مین ہم آہنگ ہونا. تو کوہیسو کا اپوزٹ ورڈ ہوگا ڈیٹیچڈ. نیکسٹ کوشچن نمبر 4، اینٹونیم آف فیوریس از. فیوریس کا مخالف کیا ہے جی؟ اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ تو پہلے فیوریس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. تو فیوریس مینز برہم، کسی چیز کے اوپر غصہ کرنا، خفا ہونا. تو غصہ کرنے کا جو مخالف یہ ہے کہ کام، ہیپی یا چیئرفل، کہ ٹھنڈا مزاج سے رہنا، تھمل مزاجی سے رہنا، کام خوش رہنا. تو یہ برہم ہونے کے مخالف ہے. تو یہ 3 ورڈز ہوں گے جی فیوریس کے اپوزٹ ورڈز. نیکسٹ کوشچن نمبر 5، US نیکسٹ پریزیڈینشیل الیکشن ول بی ہیلڈ ان. جی US کے جو نیکسٹ پریزیڈینشیل صدارتی انتخاب جسے ہم کہیں گے وہ کب ہوگا؟ تو اس سے پہلے جو ہوا ہے جی وہ 2018 میں ہوا ہے. نیکسٹ 2022 میں ہوگا، 2022 میں. ہر 4 سال بعد USA میں پریزیڈینشیل الیکشن ہوتے ہیں. تو نیکسٹ پہ 2022 میں ہوگا جی. نیکسٹ کوشچن نمبر 6، عتیق واز دا ٹائٹل آف. جی عتیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، رفیق جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ٹائٹل کس کا تھا؟ یہ ٹائٹل تھا جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نیکسٹ کوشچن نمبر 7، وی کرکٹر ایکول ریکارڈ ود عمران خان ان ٹیسٹ میچ. ہاں جی، ریسنٹ ہی ٹیسٹ میچز کا جو ریکارڈ ہے عمران خان کا اس کو ایکول کیا ہے پاکستانی کرکٹر نے، وہ ہے یاسر شاہ، جنہوں نے عمران خان کا جو ریکارڈ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ایکول کیا ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 8، فیفا 2018 فٹ بال ورلڈ کپ ہوسٹڈ بائی وچ کنٹری. جی 2018 میں ہی فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے فٹ بال کا. تو وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ اس کی میزبانی کس ملک نے کی ہے؟ رشیا.
جی رشیا میزبان تھا جی فیفا 2018 کا. ہو از دا کرنٹ چیف منسٹر آف کے پی کے کا جو موجودہ چیف منسٹر ہیں وہ کون ہے جی؟ محمود خان. اس سے پہلے پرویز خٹک تھے، وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے، اور اب محمود خان جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جو موجودہ چیف منسٹر آف کے پی کے ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 10. ہاؤ مینی ٹائپس آف فیتھ آر دیئر ان اسلام؟ فیتھ یقین، اسلام میں فیتھ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ تو وہ ہیں جی 3. کوشچن نمبر 11. سی پیک ول پاس تھرو وچ زون آف پاکستان؟ سی پیک پاکستان کے کس زون میں سے گزرے گا؟ تو وہ ہے جی گوادر بلوچستان. سی پیک جو ہے یہ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور اس کو کہتے ہیں، اس کا ایبریویشن ہے. تو یہ چائنا سے جو روٹ ہے وہ گوادر تک جائے گا، اور گوادر کہاں پہ ہے جی؟ وہ بلوچستان میں ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 12. وچ انڈین اسٹیٹ از سچویٹڈ نیئر کرتارپور بارڈر؟ کرتارپور بارڈر ناروال میں ہے جی، پنجاب میں، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ناروال میں ہے جی کرتارپور بارڈر جو ہے. تو یہ انڈیا کی کس اسٹیٹ کے قریب ہے؟ تو یہ جی انڈیا کی بھی جو اسٹیٹ پنجاب ہے اس کے قریب ہے. ادھر سے بھی کرتارپور بارڈر بھی پنجاب میں ہی ہے پاکستان میں، اور انڈیا میں بھی یہ پنجاب کو ہی ملاتا ہے پاکستان کے ساتھ. وچ مسلم کنٹری شوڈ انٹرسٹ ان سی پیک؟ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور میں حال ہی میں ایک مسلم کنٹری نے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور وہ کون سا ہے جی؟ سعودی عربیہ. نیکسٹ کوشچن نمبر 14. لائٹ ایئر از یونٹ آف؟ لائٹ ایئر کس کا یونٹ ہے؟ اب ایئر سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم کو ہوگا، لیکن نہیں، یہ ڈسٹنس کا یونٹ ہے. لائٹ ایئر جو ہے یہ ڈسٹنس کا یونٹ ہے جی. نیکسٹ کوشچن نمبر 15. Who was the Prime Minister of Pakistan during martial law imposed in 1958? 1958 میں جو مارشل لا لگا تھا اس میں پرائم منسٹر کون تھا جی؟ وہ تھے جی فیروز خان نون. 1958 کے مارشل لا کے بعد جو پرائم منسٹر تھے وہ تھے جی فیروز خان نون. کوشچن نمبر 16. جمعہ پریئر از ناٹ کمپلسری فار؟ جمعہ کی نماز جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، کن کے لیے؟ وومنس کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے. جمعہ کی نماز جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، جیسے باقی نمازیں ہیں اس طرح جمعہ کی نماز جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. کوشچن نمبر 17. بنگلہ دیش سیپریٹ فرام پاکستان؟ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے کب علیحدہ ہوا ہے جی؟ 26 مارچ 1971. 26 مارچ 1971 میں کو پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے جی. کوشچن نمبر 18. پاکستان ایکسیپٹ بنگلہ دیش ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ؟ اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ کب ایکسیپٹ کیا ہے؟ 1974، علیحدہ ہونے کے 3 سال بعد. نیکسٹ کوشچن نمبر 19. وین قادیانی ڈکلیئرڈ نان مسلمز بائی دا پارلیمنٹ آف پاکستان؟ پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو کب غیر مسلم ڈکلیئر کیا؟ 1974. 1974 میں ہی پاکستان نے بنگلہ دیش کو علیحدہ ریاست کے طور پہ ایکسیپٹ کیا، اور 1974 میں ہی قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا تھا. کوشچن نمبر 20. پاکستان آرمی کنڈکٹیڈ ملٹری ایکسرسائزز ود وچ کنٹری ان اکتوبر 2018؟ 2018 میں جی ملٹری ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں، مشقیں جو ہیں ملٹری کی، پاکستان آرمی کی جو مشقیں ہوتی رہی ہیں وہ کس ملک کے ساتھ ہوتی رہی ہیں جی؟ وہ ہے رشیا. رشیا کے ساتھ مل کر وہ مشقیں ہوتی رہی ہیں اکتوبر 2018 میں. کوشچن نمبر 21. تاشکنڈ ڈیکلریشن سائنڈ آن وچ ڈیٹ؟ جی یہ ایک معاہدہ تھا تاشکنڈ کے نام سے، یہ کس ڈیٹ کو
سائن ہوا ہے جی یہ 10 جنوری 1966 کو یہ سائن ہوا ہے. اور یہ تاشکند ڈکلریشن تھا کیا؟ میں نے پہلے 2-3 ویڈیوز بنائی تو ان میں نے ڈائریکٹ بس آنسر ہی بتایا، تو کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ ساتھ تھوڑی بہت ڈیٹیل بھی بتایا کریں، تو میں نے کوشش کی ہے اس میں ساتھ ڈیٹیل مینشن کرنے کی، جو مجھے لگا کہ اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. تو تاشکند ڈکلریشن کیا ہے جی؟ تاشکند ڈکلریشن واز اے پیس ایگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان دیٹ ریزولوڈ دا انڈو پاکستانی وار آف 1965. یہ ایک منصوبہ تھا جی 1966 میں ہوا، جنوری 1966 میں. اور یہ معاہدہ جو ہے، اس معاہدہ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پیس ایگریمنٹ تھا، امن کا معاہدہ تھا. اور اسی معاہدے کے تحت 1965 کی جو جنگ تھی وہ ختم کی گئی تھی، کیونکہ وہ کافی دن چلتی رہی، 17 دن آئی تھنک. تو اس جنگ کے بعد یہ معاہدہ کیا گیا. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 22. ان یو ایس سینٹ وچ پارٹی ہے دا میجورٹی؟ جو یو ایس کی سینٹ ہے اس میں میجورٹی کس پارٹی کے پاس ہے؟ وہ ہے جی ریپبلکن پارٹی. ریپبلکن پارٹی کے پاس میجورٹی ہے، جس کا ابھی پریزیڈنٹ بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 23. پاناما از سچویٹڈ ان وچ کانٹیننٹ؟ پاناما پیپرز کے پہ کافی شوشہ چلا رہا ہے پیچھے پاکستان میں، جس کے تحت وزیر اعظم نواز شریف کو بھی نائل کیا گیا، اور مطلب اسی چیز کو آگے کنٹینیو کر کے. تو پاناما ہے کیا ایکچولی؟ پاناما از سچویٹڈ ان وچ کانٹیننٹ، یہ کس برصغیر میں ہے؟ تو یہ ہے نارتھ امریکہ میں ہے. پاناما ایک ملک ہے نارتھ امریکہ میں، ایک نارتھ امریکہ میں یہ ملک ہے جی. اور کوشچن نمبر 24. ڈینگی از کازڈ بائی وٹ؟ ڈینگی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کون سے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ڈینگی ہوتا ہے؟ تو وہ ہے جی ایڈس ماسکیٹو، اس مچھر کا مخصوص نام ہے، اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے ڈینگی کا جو بخار ہے وہ ہوتا ہے. کوشچن نمبر 25. کیپٹل آف یو ایس اے از؟ یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کا دارالحکومت کیا ہو؟ کون سا شہر ہے؟ وہ ہے جی واشنگٹن ڈی سی. واشنگٹن ہے جی یو ایس اے کا کیپٹل. نیکسٹ کوشچن نمبر 26. وین دا فرسٹ حج واز پرفارمڈ؟ پہلا حج کب ہوا؟ جی 9 ہجری میں ہوا ہے جی پہلا حج. 9 ہجری میں پہلا حج ہوا ہے جی پرفارم. 27 کوشچن ہے. ہو از دا کرنٹ چیف آف ایئر اسٹاف پاکستان؟ پاکستان کے موجودہ جو ایئر اسٹاف ہیں وہ ان کا کیا نام ہے؟ مجاہد انور خان. کیا نام ہے جی؟ مجاہد انور خان. کوشچن نمبر 28. وچ از دا کرنٹ رولنگ پارٹی ان انڈیا؟ جو موجودہ حکومت ہے انڈیا میں وہ کون سی پارٹی کی ہے؟ بی جے پی. اسی پارٹی سے تعلق ہے وزیر اعظم مودی کا، جو انڈیا کا موجودہ وزیر اعظم ہے، اور بی جے پی پارٹی کی ہی حکومت ہے انڈیا میں. کوشچن نمبر 29. پاکستان became the permanent member of SCO. SCO means شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. on which date؟ کس ڈیٹ کو پاکستان جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا پرماننٹ ممبر بنا ہے، مستقل رکنیت حاصل کی ہے پاکستان نے؟ کب؟ 25 جون 2016. 25 جون 2017 کو پاکستان نے پرماننٹ رکنیت حاصل کی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی. جی نیکسٹ. G20 سمٹ ول ہیلڈ ان وچ کنٹری؟ جی G20
سمٹ جو ہے وہ کس ملک میں ہوئی ہے؟ تو G20 ہے کیا؟ سمٹ کانفرنس سمجھ لیں، یہ کانفرنس کس ملک میں ہوئی ہے؟ تو پہلے تو پتہ چلے کہ G20 کیا ہے. تو یہ G20 ہے جی، گروپ آف 20 کنٹریز. G20 مین گروپ آف 20 از این انٹرنیشنل فورم. یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے فار دا گورنمنٹس اینڈ سینٹرل بینک اور گورنرز فرام 19 کنٹریز اینڈ دا یورپین یونین. یورپین یونین اور اس کے ساتھ 19 ملک اور ہیں جس کی گورنمنٹ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کا یہ انٹرنیشنل فورم ہے G20، جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں اور وہ آپس میں معاملات طے کرتے ہیں. 19 ملک اور یورپین یونین کے درمیان، تو یورپین یونین اور 19 ملک ملا کر 20 کا یہ گروپ ہے اور یہ انٹرنیشنل فورم ہے گورنمنٹ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کے لیے. کوشچن نمبر، ہاں جی، اس کا کوشچن یہ تھا کہ یہ کس ملک میں ہوئی ہے G20 جو ابھی G20 سمٹ جو حال ہی میں ہوئی ہے، وہ کس ملک میں ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے جی اوساکا، جاپان کا شہر ہے، وہاں پہ ہوئی ہے. جاپان میں یہ پہلی سمٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے باقی ملکوں میں ہوتی رہی ہیں. کوشچن نمبر 31، نمبر آف باز ان ہولی قرآن. باز مین سجدے. قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سجدے ہیں؟ وہ ہیں جی 14. کوشچن نمبر 32، سی پیک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ول پاس تھرو وچ روٹ. جی کس روٹ سے یہ گزر رہا ہے چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور جو ہے؟ تو جی یہ ایسٹرن روٹ سے گزر رہا ہے، ویسٹرن روٹ سے گزر رہا ہے، سینٹرل روٹ سے گزر رہا ہے، یا آل آف دیز. تو یہ آل آف دیز اس کا رائٹ آپشن ہے، کیونکہ یہ سب روٹس سے گزر رہا ہے. ان تینوں روٹ سے یہ جو تینوں نام لکھے گئے ہیں، ایسٹرن، ویسٹرن اور سینٹرل روٹ. نیکسٹ کوشچن نمبر 33، ملتان میٹرو بس سروس از فنڈڈ بائی. ملتان میٹرو بس سروس جو ہے اس کے لیے جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ وہی ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان. پاکستان کا جو صوبہ ہے پنجاب، اس کی جو گورنمنٹ ہے اس نے فنڈنگ کی ہے میٹرو بس سروس کے لیے، ملتان کی میٹرو بس سروس کے لیے. کوشچن نمبر 34، میننگ آف ایڈیم. ہاں جی ایڈیمز آ گئے ہیں، ایک دو ایڈیمز ہیں جی اس پیپر میں. تو پہلا ایڈیم ہے بیٹ دا ایئر. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ٹو کیپ ڈوئنگ سم تھنگ اپیرنٹ اور پوائنٹ لیس. ٹو کیپ ڈوئنگ سم تھنگ اپیرنٹ اور پوائنٹ لیس. کوشچن نمبر 35، میننگ آف ایڈیم فنگر ان ایوری پائی. فنگر ان ایوری پائی مین انوالوڈ ان لاٹ آف تھنگس. کئی چیزوں میں الجھا ہونا، اس کو کہتے ہیں جی فنگر ان ایوری پائی. کوشچن نمبر 36، وین دا ٹیررسٹ اٹیک آن آرمی پبلک اسکول پشاور. آرمی پبلک اسکول پشاور پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، تو وہ کس ڈیٹ کو کیا تھا؟ تو وہ ڈیٹ ہے جی 16 دسمبر 2014. 2014 میں 16 دسمبر کو حملہ ہوا تھا جی ٹیررسٹ کا آرمی پبلک اسکول پشاور پہ. کوشچن نمبر 37، which heating element is used in electric heater. electric heater یا یہ الیکٹرک آئرن جو ہے استری، اس میں کون سا ہیٹنگ ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے؟ وہ ہے جی نائکروم. نائکروم ایک میٹل ہے، دھات ہے، اس کا ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے جی الیکٹرک ہیٹر اور الیکٹرک آئرن میں. کوشچن نمبر 38، فائنسٹ فلامنٹ پروڈیوسڈ بائی ہیومن اسکن از. آنسر ہیئر. ہیومن اسکن سے جو فائنسٹ فلامنٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہے ہیئر. کوشچن نمبر 39، نصاب آف زکوٰۃ فار سلور. جی نصاب زکوٰۃ کا جو شریعت کے مطابق طے کیا گیا ہے جی وہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے یا 52 تولے
चांदी होनी चाहिए, सिल्वर, तो वो जिस बंदे के पास 7.5 तोले तो सोना या 52 तोले, ये सिर्फ 52 लिखा हुआ है लेकिन ये 52.5 तोले होगा जी। 52.5 तोले चांदी हो मीन सिल्वर हो तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात देगा। या इसके बराबर नकदी हो, उसके पास पैसा हो, तब भी उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो जो निसाब है ज़कात का वो 7.5 तोले सोना है और 52.5 तोले चांदी है। ये 52 नहीं है बल्कि 52.5 आना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, 1965 वार कंटिन्यूड फॉर हाउ मैनी डेज। 1965 की जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कितने दिन चलती रही? 17 डेज, 17 दिन वो जंग जारी रही है जी, 1965 वाली जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई। क्वेश्चन नंबर 41, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो साउंड की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है जी? वो है एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इतनी ज़्यादा साउंड की लाउडनेस होगी, बुलंदी होगी। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम विच कंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिट सऊदी अरेबिया ईच ईयर। किस मुल्क से ज़्यादातर लोग हज करने आते हैं सऊदी अरेबिया में? जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मुस्लिम मुल्क है जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग हज करने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल का जो है वो वेट कितना होता है? वो है जी 310 ग्राम्स। 310 ग्राम वेट है जी इंसानी दिल का। क्वेश्चन नंबर 44, who was assigned the task for the collection of transcripts of Holy Quran by Hazrat Abu Bakr Siddiq। जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक टास्क ज़िम्मे लगाया था होली कुरान की ट्रांसक्रिप्ट्स की कलेक्शन का, उनको इकट्ठा करने का जो टास्क था वो किसके ज़िम्मे लगाया था? वो थे जी हज़रत ज़ैद बिन साबित। हज़रत ज़ैद बिन साबित के ज़िम्मे लगाया था कि कुरान के जो नुस्खे हैं उनको इकट्ठा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ द मोस्ट डिटेल्ड एंड लॉन्ग अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है उसमें सबसे डिटेल्ड और लंबी जो अमेंडमेंट है वो कौन सी है? जी स्टूडेंट, ये मैंने काफ़ी सर्च किया नेट से, कोई बुक तो नहीं थी, नेट वगैरह से देखा लेकिन मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिला। अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो तो वो काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताए ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी उसका आंसर पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन रिसेंट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ USA विच पार्टी गेंड द मेजोरिटी। जो हाल ही में USA के जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उसमें किस पार्टी ने मेजोरिटी हासिल की है? वो है जी रिपब्लिकन्स पार्टी। USA की पार्टी है रिपब्लिकन्स पार्टी, उसने मेजोरिटी हासिल की है मिड टर्म इलेक्शन जो हुए हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वर्क का यूनिट क्या है? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। इसे हम कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें वर्क का यूनिट क्या है? SI सिस्टम में तो वर्क का यूनिट हर किसी को पता ही होगा, जॉल होता है। लेकिन CGS सिस्टम में क्या है? CGS सिस्टम में जी डाइन सेंटीमीटर और अर्ग भी इसका एक यूनिट है। और एक जौल जो है वो 107 अर्ग्स के बराबर होता है। मतलब जौल जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है और अर्ग्स छोटा यूनिट है। 107 अर्ग्स में एक जौल के इक्वल होता है। और अर्ग को हम 9 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, टर्म ओएसिस इज एसोसिएटेड विद। ओएसिस टर्म जो है इसका तल्लुक किससे है?
اس کا تعلق ہے جی ڈیزرٹ سے، صحراؤں سے۔ ایوریج پر پرسن انکم پر کیپٹا انکم آف پاکستانی ان 1947 to 48 واز۔ جی ڈی اسٹوڈنٹ اس کا بھی آنسر مجھے نہیں ملا، اگر کسی کو اس کا آنسر پتہ ہو تو لازمی کمنٹ کرے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ لاسٹ ٹائم سے کیوں ہے جی، وچ گیس از یوزڈ ان سوڈا بوٹلس؟ سوڈا بوٹلز میں کون سی گیس یوز ہوتی ہے جی؟ وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2، اس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کہتے ہیں۔ جی ڈی اسٹوڈنٹس یہ تھے بیچ 5 کے پیپر کے FIA انسپیکٹر کے جو بیچ 5 کا پیپر تھا اس کے کچھ MCQs۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔